یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے، اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت رسالت کے عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت پریشان اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر الزام لگا دیا۔ آپ کے اندرونی حصے میں یا تو برص کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ اور ہر گلی ہر بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس الزام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی اذیت میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتے اور اپنے برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیسے پسند ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے عیبی کو ظاہر کرنے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے جو الزامات تھے ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی بے عیبی کا سوز آفتاب زیادہ روشن اور آشکار ہو گیا۔ اور ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل ننگے بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں، بلکہ آپ کے جسم مقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہے۔ جب پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔